اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، کل تک کی گفتگو میں ہم نے جو چیزیں پیش کی وہ کچھ تاریخچہ تھا علم کلام کا، علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، علم کلام کی تعریف کیا ہے، اور علم کلام اور اصول دین میں کیا فرق ہے، اور دین حق کی تعریف کیا ہے۔ آج سے ایک اہم گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو اس بارے میں ہے کہ ہمیں دین کی تحقیق کی ضرورت کیوں ہے۔ کیوں ہم اتنی محنت کریں کہ دین حق کو پہچانیں؟ آخر ہمیں دوسرے کام بھی تو ہیں، جینا بھی تو ہے اس دنیا میں، ہم اس کام میں لگ جائیں مثلا؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں بعض افراد کے ذہن میں کہ دین کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ہمیں دین کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اس بات کا جواب یہ ہو سکتا ہے یا ایسے دیا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر اور مرتے دم تک اچھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری اچھائیاں میرے اندر آ جائیں۔ اسے کہتے ہیں حب کمال۔ اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں خوش بخت ہو جاؤں، کبھی کوئی پریشانی مجھے نہ ہو۔ یہ خوش بختی کی تمنا، یہ کمال کی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی ہے ایسا انسان کہ جو یہ کہے کہ میں خوش بخت ہونا نہیں چاہتا، یا یہ کہے کہ مجھے کمال کی کوئی خواہش نہیں؟ ہم مادی طور پہ مثال لیتے ہیں۔ مثلا مادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ ہم کمال سمجھتے ہیں مادی طور پہ، مثلا آج ہمارے پاس سائیکل نہیں، ہماری نظر میں کمال اس وقت یہ ہے کہ ہم سائیکل والے ہو جائیں۔ جس شخص کے پاس سائیکل ہے اس کی نظر میں کمال یہ ہے کہ موٹر سائیکل والا ہو جائے۔ جس شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ چاہتا ہے 4 پہیہ گاڑی ہو، اور 4 پہیہ گاڑی والا مثلا اس میں بھی جو ہائی لیول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، مگر سنا ہے کہ 1-2 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ چاہے کہ ہیلی کاپٹر ہو جائے، وہ چاہے کہ مثلا پلین ہو جائے میرا۔ تو ایسے انسان کمال چاہتا ہے۔ یہ میں نے مادی مثال اس لیے دی تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے درک کر سکیں کہ انسان کے اندر خواہش کتنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ خواہش آتی ہے آخر میں جب جسے سب چیزیں مل جاتی ہیں تب بھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خلا ہے، اندر ایک کمی ہے۔ وہ کمی وہ روحانیت میں آ کے اس کی پوری ہو سکتی ہے۔ پھر وہ روحانیت کی طرف اگر آ گیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں آیا تو وہ کمی باقاعدہ اس کی
جاری رہتی ہے تو وہ جو تشنگی ہے کمال کی وہ ان مادی چیزوں سے بجھ نہیں پاتی، وہ سیراب نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سعادت اور کمال یہ مادی چیزیں ہرگز نہیں ہے، بلکہ سعادت اور کمال وہ چیز ہے کہ جو انسان کو واقعی خوشی عطا کر سکے۔ واقعی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ کہ انسان ایسا خوش بخت ہو کہ پھر کوئی پریشانی باقی نہ رہے، صرف سکون ہی سکون ہو، امن ہی امن ہو۔ یہ ہر انسان خواہش کرتا ہے اس بات کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ہو، کسی بھی دین کا ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کمال ہو جاؤں ہر چیز میں۔ اب اس تشنگی کو بجھانے کے لیے بہت سارے افراد اس دنیا میں آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تمہیں حقیقی خوشبختی عطا کریں گے، سچی خوشبختی، سچی خوشحالی عطا کریں گے، اور خالی اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا سے جو بعد والی دنیا ہے وہاں پر ہم تمہیں اچھی خوشحالی دیں گے۔ گویا اپنے الفاظ میں جنت دلوائیں گے تمہیں۔ یہ 1,24,000 نبی تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور کچھ دوسرے افراد بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نرک سے بچا سکتے ہیں اگر تم ہماری بات مانو، اگر تم نے ہماری بات مانی تو سورگ والے ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانی تو نرک میں چلے جاؤ گے۔ نرک یا جہنم کا تصور یہ ہے کہ اس کی پریشانیوں کو نہیں گنا جا سکتا، اس کی پریشانیاں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے جیسی ہو، اتنی شدید پریشانیاں اس کے اندر ہیں، اور کیسے کیسا عذاب، کیسی کیسی پریشانیاں اس کے اندر انہوں نے بیان کی۔ انبیاء نے یا ان لوگوں نے کہ جو دعویٰ کیا کہ ہم بھگوان کی، ایشور کی، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، گاڈ کی طرف سے آئے ہوئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی دیکھو اگر ہماری بات مانو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے سورگ ہے، تم خوش بخت ہو جاؤ گے، تمہیں حقیقی خوشی عطا کر دیں گے ہم، اور اگر ہماری بات نہیں مانی تو بدبخت ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، نرک میں چلے جاؤ گے، جہاں کسی طرح کے آرام کا تصور نہیں، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور پریشانیاں بھی ایسی شدید پریشانیاں کہ جن کا کوئی علاج اور کوئی بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا نہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے اس دنیا میں۔ تو اب ہمارا وظیفہ کیا، ہماری ذمہ داری کیا عقلی اعتبار سے؟ عقلی اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ ہمیں معین کرنا پڑے گا۔ اب عقلی اعتبار سے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم واقعاً اگر چاہتے ہیں کہ کمال حاصل کریں، سعادت ابدی حاصل، ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ ہمیشہ کی خوش بختی۔ بعض خوش بختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتیاں ہوتی ہیں۔ ان انبیاء نے یا دوسرے جو دعوے دار تھے پروردگار کا نمائندہ ہونے کے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی خوشی نہیں دینے کے جو ایک وقت کی خوشی اور اس کے بعد ختم۔ جیسے ہم نے مثلا آم کھا لیا، آم کا موسم ختم ہو گیا اور چوسا والا آم کھایا، بہترین والا، تو یہ خوش بختی ہے 10 منٹ کی مثلا، بس اس ٹائم، اس کے بعد اب وہ جب کھا چکے اور اس کے بعد وہ خوشی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے، گیس بننے لگے یا کوئی بھی چیز ایسی، تو وہ انسان سوچا کہ یہ کیسی خوش بختی تھی کہ جس کے نتیجے میں بدبختی اور آ گئی۔ یہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہم ایسی خوش بختی عطا نہیں کرنے کے جو وقتی ہو، آنی ہو، بلکہ ہم ایسی خوش بختی عطا کریں گے
کہ جو ہمیشہ ہمیشگی ہو. اس کے مقابلے میں اگر ہماری بات نہیں مانی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں بدبختی بھی وقتی دیں گے، جیسے کانٹا چبھ گیا، بس کانٹا چبھا اور اس کے بعد ہم نے نکال دیا اور وہ پریشانی ختم ہو گئی. نہیں، یہ پریشانی ایسی ہوگی، یہ بدبختی ایسی ہوگی جو ہمیشگی ہوگی، جو ختم ہی نہیں ہونے کی. یہ بڑا شدید مرحلہ ہے کہ یہ پریشانی ختم ہی نہیں ہو. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنی عقل، اپنی محبت کی خاطر، کیونکہ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے خطرے سے. ہر انسان خطرے سے بچانا چاہتا نا، تو ہم بھی بچانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو اسی دائرے میں ہیں. معاف کیجیے گا ذرا سی آواز آ رہی ہے، میں اس آواز کو ذرا بند کر دوں. تو ہر انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچانا چاہتا ہے. اب وہ خطرہ جتنا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی بڑی. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو، اگر آپ نے فلاں کام نہیں کیا تو میں تمہارا قلم لے لوں گا، تو یہ ایک نقصان ہے، ایک چھوٹا نقصان. آپ اس کام سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کام کو انجام بھی دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابل میں اگر اس فعل کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اس امر کو نہیں مانا، اس کے بدلے میں جو سزا ہے وہ ایک مختصر سی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے مثلا مدرسے میں کہ اگر آپ نے فلاں کام انجام دیا تو ہم آپ کو مدرسے سے نکال دیں، طالب علم ڈر جائے گا، نہیں بھائی یہ تو نکال دیں گے. ایک تو وقتیہ سزا ہوتی ہے اور ایک یہ تو جو ہے کافی ٹائم اس میں ہوگا اور بے عزتی بڑی ہوگی. ایسے ہی یہ جو انبیاء تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالد ہو جاؤ گے جہنم میں، پریشانیوں میں. تو اب ہماری محبت اپنی ذات سے اور اپنی خوشبختی کی خواہش ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم ان کی باتوں کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں. عقل کہتی ہے جتنا بھی، کیونکہ محتمل جتنا عظیم ہوگا اتنا ہی زیادہ عقل ہمیں ابھارے گی کہ اس کی سچائی کو جانیں کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے. کیونکہ اگر اس کی بات سچ ہوئی اور ہم نے اس دنیا میں اس کی بات پر عمل نہیں کیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے. تو دین کے بارے میں تحقیق ضرورت ہے. دین پر جو ہی کیا ہے، دین کے بارے میں تحقیق اسی لیے ضروری ہے کہ جو لوگ آئے دین کے دعوے دار، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ بھائی ہماری بات مانو، اگر نہیں مانو گے تو نتیجہ بہت خطرناک، نتیجہ تمہارے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یہ چیز ہمیں ابھارتی ہے اس چیز کی طرف کہ ہم بولنے والے اور کہنے والے کے کلام میں غور و فکر کریں. سب سے پہلے تو خود اس کی سچائی جانے. آئے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نمائندہ ہوں پروردگار کا، میں ایشور کا بھیجا ہوا اوتار ہوں، تو ہمیں پہلے سچائی تو اس کی جاننی ہے نا کہ یہ ہے بھی اوتار یا نہیں. یہ الگ بات ہے، وہ آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ہم اس کی سچائی کو کیسے جان سکتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم اس کی سچائی کو پرکھ سکیں. لیکن اصل یہ ہے کہ دین کو تحقیق کرنے کی، اسے پرکھنے کی، اس کی سچائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ہمیں گفتگو کر رہے ہیں آج. تو یہ ہمارا جو تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائیوں میں رہیں، برائیوں سے دور رہیں، تو اس یہ تمنا محرک بنتی ہے، سبب بنتی ہے
کہ ہم سامنے والے کے کلام میں غور و فکر کریں کہ وہ کلام کتنا سچا ہے. اگر وہ سچا ہے تو عقل یہ کہتی ہے بھائی اس کی بات کو مانا جائے, ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر اس کی بات کو نہیں مانا تو نتیجہ بہت خطرناک ہو جائے گا. اب ہم تھوڑی تطبیق کرتے ہیں, فارسی میں ہے, مختصر سا اشارہ ترجمے کی طرف کرتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی کیونکہ کتاب کو سمجھنا کے لیے آپ حضرات کے پاس کتاب بھی ہوگی, اور نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو بھیج دی جائے گی PDF کی صورت میں اس کتاب کو. ضرورت دین پجوہی, دین کو کی تحقیق کی ضرورت. پجوہی یعنی تحقیق کرنا, اس کے بارے میں جاننا. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں دین کے بارے میں ہم تحقیق کریں کہ کون سا دین سچا ہے, یا دین پجوہی کی ضرورت ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کیوں ہم تحقیق کریں دین کے بارے میں. کہہ رہے نخست یعنی سب سے پہلے, نخست باید دید کے 6 عامل یا عواملی تحقیق دربارے درستی یا نادرستی دھیان نہ ضروری میتنا. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں اور کون سے عوامل صحیح یا ناصحیح ہونے کے بارے میں ادیان کے تحقیق کو ضروری مانتے ہیں. یعنی ہمیں یہ دیکھنا کن عوامل کی وجہ سے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے دین کی سچائی یا جھوٹے کے پن کے لیے. وہ چرا باید دین حق راستین را یافت, کیوں ہمیں دین حق کو جو سچا دین ہو, مستقیم دین ہو, اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے. وہ بیدان ملتزم شد, اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ سب سے پہلے یہ جاننا کہ کن عوامل کی وجہ سے انسان دین کے بارے میں تحقیق کرے, اور جب تحقیق کر کے نتیجے تک پہنچ جائے کہ ہاں یہ والا دین جو ہے وہ دین حق ہے, تو کیوں اس کے اوپر عمل کرے. عقل ہر انسان آزاد اندیشی ان پجوہشرا لازم و ضروری دانستہ ہے. کہتے ہیں ہر آزاد فکر انسان, اندیشہ یعنی فکر, ہر آزاد فکر انسان کی عقل اس تحقیق کو, اس جستجو کو ضروری سمجھتی ہے. وہ تخلف از آنرا بہیچ و جائز نمی شمارت, اور یہ کہ اس تحقیق کو نہ کرے اور اسے چھوڑ دیں, بے توجہی کرے, اس بے توجہی کو کسی بھی آزاد فکر انسان کی عقل جائز نہیں مانتی ہے, بلکہ وہ کہتی ہے انسان بے حکم عقل باید تحقیق کند. اس کی جو عقل کہہ رہی ہے اس کے مطابق انسان کو تحقیق کرنی چاہیے, جستجو کرنی چاہیے. کس بارے میں؟ کہ آیا مدعیان نبوت و رسالت بے واقع پیامبر الہی بودین یا نا. سب سے پہلے تو یہی وہ تحقیق کرے کہ یہ جو نبوت یا رسالت کے مدعی ہیں یہ واقع نبی تھے بھی یا نہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو یہی دعویٰ دیکھنا ہے نا کہ اللہ کے نمائندے ہیں یا نہیں. ودر ان تحقیق باید توانجہ پیش برور, اور اس تحقیق کو یہ نہیں کہ کچھ ٹائم بس کر کے اور چھوڑ دے درمیان میں, نہیں, بلکہ اس تحقیق کو وہاں تک لے جائے کہ یا مطمئن شود کہ ہمیں آنند دروغ ہوئے آنند, یا تو اسے یہ اطمینان اور یقین ہو جائے کہ جتنے بھی یہ سب جھوٹے, و یا اگر برحقاند, اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچا نہیں بھائی یہ برحق ہیں, گفتے آنندہ پذیرفتے, ان کی باتوں کو قبول کرے, وہ بے تعالیم آنند ملتزم شود, اور جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں, جو قوانین انہوں نے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرے. زیرا کیوں, اب یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کیوں انسان کو تحقیق کرنی چاہیے اور کیوں اس پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنی دلیل میں کہ انسان ذاتاً جویا سعادت و کمال خویش است. انسان
ذاتی طور پر اپنی خوش بختی اور کمال چاہتا ہے. وَإِنْ أَمْرْ از حُبِّ ذات، یہ جو چیز ہے یہ انسان کی یہ حب ذات میں سے ہے، یعنی اپنے آپ سے محبت میں سے. کوئی ہے ایسا کہ یہ کہہ دے کہ انسان کے اندر حب ذات نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ہے؟ یہ فطری چیز ہے حب ذات. مثلا اسی درمیان میں چھوٹی سی مثال، ہم دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں ماں کے شکم سے ہم باہر آئے، پروردگار ہم سب کی ماؤں کو اگر زندہ ہیں تو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا کرے، اور اگر اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو پروردگار ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جوار معصومین علیہ السلام نے جگہ دے. یہ ہمارے والدین جو ہیں یہ ہمارے وجود کا سبب ہے اور ہمارے لیے کتنی پریشانی انہوں نے برداشت کی. خیر، تو حب ذات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اسے جیسے ہی بھوک کا احساس ہوتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں بول تو سکتا نہیں ہوں، اور اگر میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا کنفرم. اتنا وہ جانتا ہے، یعنی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے غذا چاہیے، کھانا چاہیے. اب وہ اپنی ذات سے کیونکہ اسے محبت ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لہذا وہ طریقہ تلاش کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے بچ سکتا ہوں. جی ایک منٹ. تو میں کس طریقے سے بس میں نے نمبر بھیج دیا ہے، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کیجئے گا. اور ایک اور درمیان میں خوشخبری دے دوں آپ کو، انشاءاللہ چند دن میں ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ہی تمام دروس جو اب تک ہوئے ہیں اور جو آپ حضرات کے چھوٹ بھی گئے ہیں وہ سب یوٹیوب پر انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائیں. تو یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے اور وہ چاہتا کہ وہ باقی رہے، وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حب ذات. باقی رہے تو اب کیسے باقی رہے گا؟ بھوک جب مٹے گی تبھی تو، پیٹ جب بھرے گا تبھی تو. اب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بول نہیں سکتا، اٹھ کے جا نہیں سکتا، تو اب ایک راستہ اپناتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ رونے لگتا ہے. روتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی بھوک مٹائے اس کی پیاری ماں. جیسے ہی روتا ہے، یہ نظام ہے پروردگار کا کہ فوراً ماں کی سینے میں دودھ اترنے لگتا ہے. جی ایک خالق کا نظام ہے. بہرحال تو یہ حب ذات ہے، یعنی حب ذات اس وہاں سے شروع ہوتی، پھر اس کے بعد ایسے ہی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور تمام وہ چیزیں جو انسان کے لیے آسائش اور آرام مہیا کرتی ہیں یہ اسی کے وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. تو یہ اصلی ترین محرک فعالیت ہے انسان. کون سی چیز؟ حب ذات. یعنی تمام فعالیتیں جو انسان کرتا ہے اس کا محرک سبب، اسے ابھارنے والا اس کام کے اوپر حب ذات ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ناشی ہوتی ہیں حب ذات سے ناشی. سخن مدعی پیغمبرانہ، کہہ رہے جو شخص پیغمبری کا دعوے دار ہے اس کا جو کہنا ہے، اس کا جو سخن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی تعلیم من را پذیرہ شود و بیان عمل کند، اگر کوئی میری بتائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، بے سعادت جاویدان و ابدی دستمیابد، تو ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت، ایسی سعادت اور خوشبختی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں تک پہنچ جائے. وہ اگر نہ پذیرد اور اگر قبول نہ کرے گا میری باتوں کو تو برائے ہمیشہ در عذاب و شکنجے خواہش، تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب اور گرفتاری میں مبتلا رہے گا، وہ اس سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا. یہ اس کا دعویٰ ہے. تیسری بات جو دلیل کا تیسرا مقدمہ ہے
احتمال صحت ان ادعا وجود دارا، جو سامنے والا کہہ رہا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، سچ کا بھی احتمال ہے اس میں موجود. یعنی انسان یقین میں بطلان سخن مدعی نبوت نہ دار، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹا ہے. بھائی جھوٹا کہنے کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، ہمارے پاس اس کے جھوٹا کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ احتمال سچائی کا اگر ہے تو کتنے پرسنٹ یہ سچ بول رہا ہے، آئے واقعی 70% سچ بول رہا ہے. ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ایک طرف سے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، دوسری طرف ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی اور عذاب کی طرف جا رہے ہیں ہم. اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو، اور اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، احتمال ہے سچائی کا. تو اب کیونکہ محتمل جو ہے، محتمل کی بہت اہمیت ہے. محتمل دونوں طرف سے، یعنی جس چیز کا احتمال دیا جا رہا ہے، جو چیز نتیجے میں مل رہی ہے، اس کی بات ماننے کی صورت میں محتمل کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، سچا آرام. کیوں؟ کیونکہ قرب پروردگار ملے گا، جنت ملے گی، سارے ایسے آرام ملیں گے، ایسی خوشبختی ملے گی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی لذات کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس طرف سے یہ محتمل بہت بڑا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو دنیا میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ وقتی اور آنی ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی، لیکن یہ والا احتمال ایسا ہے، یہ محتمل ایسا ہے کہ بہت بڑا ہے. دوسری طرف سے جو محتمل ہے بات نہ ماننے کی صورت میں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. تو آزان جا کے محتمل سعادت یعنی خوشبختی، وہ شقاوت یعنی بدبختی، یہ کیا ہے؟ ابدی انسان، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی، یہ بسیار پر اہمیت ہے، کیونکہ محتمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی خوشبختی، تو بہت بڑا ہے، بسیار پر اہمیت ہے. وہیچ مسئلہی بے ان پائے از اہمیت نہ میرسد، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشبختی اور ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی، اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ساری تو جد و جہد لڑائی پوری زندگی میں خوشبختی کی ہے، اور ساری لڑائی اسی بات کے بدبختی سے بچا جائے. اور ایک طرف یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی آ رہی ہے، ایک طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشبختی، تو ہمیں جو ہے اس سے زیادہ اہمیت والا کوئی مسئلہ نہیں مل سکتا. ہر قدر احتمال صحت ادعائے آنان اندک باشد، اگرچہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات میں سچائی کم لگ رہی ہے، لیکن ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ ہم اس کی بات کی سچائی یا جھوٹے پن کو جانیں. اما یعنی حد سے قدر احتمال صحت ادعائے آنان اندک باشد، یعنی جتنا بھی چاہیں ان کی بات کی سچائی کا احتمال کم ہو، خرد آدمی انسان کے عقل حکم میکنات حکم کرتی ہے کہ باید دربارہ درستی یا نادرستی سخن او اندیشی، یہ ضروری ہے کہ اس کی بات کی سچائی یا جھوٹے پن کے بارے میں ضرور سوچیں، بے پیچھے خصوصاً اگر با توجہ بے قرائن و شواہد ان احتمال بسیار قوی باشد، اگر ان قرائن اور شواہد کو جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ احتمال بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ انہی لوگوں کے پیروکار، اکثر صاحبان عقل و شعور انہی لوگوں کے اتباع کرتے ہیں، اکثر لوگ دیندار ہیں اس دنیا میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ احتمال قرائن اور شواہد بتا رہے ہیں کہ ان کی سچائی کا احتمال کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس بہت زیادہ کو 100% تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی بات کے بارے میں تحقیق کریں. اور اب یہاں پہ مثلا مثال کے طور پہ ایک مثال یہاں پہ دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. مثلا ایک نابینا شخص
نابینا شخص جا رہا ہے، اچانک کوئی شخص اس سے آ کے کہتا ہے کہ اگر 10 قدم اور آگے بڑھے تو کنواں ہے اس راستے پہ جس پہ چل جائے، لیکن اگر داہنی جانب 10 قدم تم آگے بڑھو گے یا 20 قدم آگے بڑھو گے، وہاں پہ ایک باغ ہے جس کے اندر خوشبوئیں ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، پھل ہیں، آرام بخش ہے۔ اب یہ نابینا شخص جس نے اس بات کو سنا ہے، یہ کیا کرے؟ بھائی کہنے والے کی سچائی کا اسے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو، تو اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو اس کے بولنے والے کی بات میں تحقیق کرے، ورنہ کم سے کم اپنا راستہ فی الحال بدل دے، کیونکہ یہ جو راستہ سامنے والا میں جا رہا ہوں اس میں کنواں ہے، اور کنویں میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے ضرر میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ جس کا احتمال کمی سے مگر ضرر بہت بڑا ہے، پتہ نہیں نکلوں گا نہیں نکلوں گا، ہو سکتا ہے مر جاؤ، تو ضرر بہت بڑا ہے۔ تو لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ تحقیق کا مرحلہ تو ہے ہی، کم سے کم اس راستے پر نہ چلا جائے، یا اگر چلنا بھی ہے تو پھر سیدھی طرف چلا جائے جس طرف باغ کا اس نے اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، محتمل جتنا بڑا ہوتا ہے تو احتمال اگر کم بھی ہے تو کم احتمال کا جبران محتمل کر دیتا ہے، کیا عقل کہتی ہے۔ مثلا طلاب جا رہے ہیں اپنے باغ میں، مدرسے کے باغ ہے، جیسے ہمارے یہاں کا مثلا باغ ہے 100 بیگھے کا، جا رہے ہیں وہاں پہ جو راستہ ہے ایک جگہ 2 راہ پڑتا ہے جو باغ کی طرف مڑتے ہیں، مثلا وہاں پر ایک شخص ملا کہ آگے نہیں جانا، آگے سانپ ہے، سانپ بھی کوبرا ہے، اس راستے میں کوبرا ہے یہاں، لیکن تمہیں اگر جانا ہے باغ میں تو اس طرف سے جاؤ، یہ راستہ سیف ہے، ادھر نہیں کوئی سانپ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہوں، دونوں باتیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اب ہم اس راستے کو ترک کرتے ہیں اور دوسرے راستے سے جائیں، بھلے سے وہ جھوٹ بول رہا، کم ہے اس کی سچائی کہنا، لیکن کوبرا جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ اگر اس نے کاٹ لیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر موت ہے اگر ہم ہاسپٹل نہیں پہنچے مثلا، تو محتمل یہاں پہ بڑا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ اگر محتمل بڑا ہو تو ہم اپنے راستے کے بارے میں تحقیق کریں۔ ایسے انبیاء نے یہ جو محتمل بتایا ہے عذاب ابدی والا، یہ بڑا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس محتمل سے بچنے کے لیے کہ جو ان کی بات نہ ماننے کی صورت میں ہے، ہمیں تحقیق اور تفحص کی ضرورت ہے، ہمیں جستجو کی ضرورت ہے۔ بیان دیگر از برہان پیش گفت شدہ، یہ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم پرانی دلیل کو دوسرے الفاظ میں آپ حضرات کو بیان کرتے ہیں۔ بے بیان دیگر دفع ضرر و زیان محتمل، کہتے ہیں ضرر اور نقصان کہ جس کا احتمال ہوتا ہے اسے دفع کرنا، دور کرنا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، یکی از احکام مسلم عقل است، انسان کی عقل کے مسلم احکامات میں سے ہے، پکے احکامات میں سے ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ضرر اور زیان سے بچے انسان۔ وہ ان حکم عقل بستے بے شدت و ضعف احتمال و محتمل، یہ عقل کا حکم اس بات سے بستگی رکھتا ہے کہ احتمال اور محتمل کتنے شدید۔ مثلا کبھی کبھی احتمال بہت شدید ہوتا ہے کسی کے سچے ہونے کا، تو ہماری عقل کہتی ہے مان لو اس کی بات، لیکن کبھی کبھی احتمال کسی کے سچے ہونے کا کم بھی ہے لیکن محتمل بہت شدید ہوتا ہے، عقل کہتی ہے مان لو اس کی بات، کیونکہ ہمیں اس محتمل سے، اس ضرر سے بچنا ہے۔ تو یہ شدت و ضعف احتمال و محتمل کی وجہ سے شدت و ضعف نیابت، یعنی اسی کی وجہ سے شدید اور ضعیف ہوتا رہتا ہے۔ اگر مثلا دیکھو ضعیف کی مثال دوں، مثلا اگر کوئی کہے کہ اگر تم اس راستے میں گئے تو آگے جو ہے تھوڑا پانی بھرا ہوا راستے میں، پھسلنے کا ڈر ہے، اور اگر اس راستے سے گئے تو یہ صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں، تو یہاں پہ محتمل بہت کم ہے، احتمال اس کی بات سچ بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی،
لیکن احتمال اگر سچی بھی ہے اس کی بات ہم مثلاً 100% بھی مان لیں، لیکن محتمل بہت معمولی سا ہے، پھسلنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم گزر سکتے ہیں پانی میں سے، تو عقل کہتی ہے پھر بھی کہ بچ کے چلو تو بہتر ہے، لیکن اگر ہم نے خلاف عقل بھی کام کیا تب بھی اتنا نقصان نہیں اٹھایا جائے گا، تو عقل اتنا نہیں ابھارتی ہے تحقیق کے اوپر، تو ہر چیز احتمال ورود زیانی از ناحیہی برائے انسان بیشتر بڑھ، لیکن اگر نقصان کا احتمال انسان کو کسی بھی طرف سے اگر زیادہ ہو اور محتمل زیادہ عظیم ہو، ہر چیز زیان محتمل عظیم تر باشد، جتنا بھی وہ نقصان جو پہنچنے والا ہے زیادہ عظیم ہوگا، حکم عقل بے پرہیز ازان زیان کبھی تر و اکیتر نہیں کرتا، عقل کا حکم کہ اس زیان اور نقصان سے بچا جائے، یہ حکم زیادہ قوی اور زیادہ اکیتر ہو جاتا ہے۔ در مورد دین کے بارے میں زیان احتمالی کے در اثر عدم پذیرشان بے انسان فرمی گردد، دین کو قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ جو احتمالی نقصان ہے وہ جو انسان تک پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ شقاوت ابدیہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب و عقاب، وچن ان زیان، زیان یعنی نقصان، یہ زیان جو ہے محتمل، جو محتمل ہے نا جس کا احتمال دیا جا رہا، یہ زیان محتمل بسیار بزرگ و دہشت ناک ہے، یہ بہت بڑا ہے اور دہشت دل میں بیٹھا رہا ہے۔ احتمال درستی دین ہر انداز اندک باشد، دین کے سچے ہونے کا احتمال چاہے کتنا بھی کم ہو لیکن محتمل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو قوت حکم عقل بے دفع ضرر، یہ جو عقل حکم کرتی ہے یہ قوی حکم کرتی ہے کہ ہم اس ضرر کو دفع کریں، کون سے ضرر کو؟ وہی ضرر احتمالی جو ہے، یہ بالکل ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو یہ حکم جو ہے اپنی قوت تک باقی ہوتا ہے، در جائے خود باقی ہے، یہ حکم عقل اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں علاوہ پر حکم ذات یا غریض نفع طلبی، یہ کہہ رہے ہیں انسان کا اپنی ذات سے محبت کرنا ابھارتا ہے کہ آدمی تحقیق کرے، یا غریض نفع طلبی، انسان سارے فائدہ اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہے کہ سارے فائدے مجھے ملیں، سارے انعامات کے کمپٹیشن میں حاصل کروں، وہ گریز زیان، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ نقصان سے میں دور رہوں، بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے زیان سے۔ بود دیگری از آباد وجود انسان نیز اورا بسوء تحقیق دربار دین سوق میدہ ہے، ایک اور پہلو ہے کہ جو انسان کو تحقیق کی طرف ابھارتا ہے، سوق دینا یعنی ابھارنا، وہ آن میل فطری ہو بے شناخت حقائق، انسان فطرتاً میل رکھتا ہے وہ جہنے کنج کام ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سنتا ہے اچھا ایسا ہے تو اس تحقیق کرنا چاہتا ہے، یہ فطری ہے انسان کے اندر، تو انسان کا جو میل فطری ہے وہ میل فطری ہے وہ بے شناخت حقائق کے حقیقتوں کو وہ پہچانے، وہ آگاہی از واقعیت اور واقعیتوں سے آگاہی حاصل کرے، یہ انسان کے میل فطری بھی ہے جو اسے ابھارتی ہے کہ تحقیق کرے دین کے بارے میں۔ تو انسان فطرتاً حقیقت جو ہے، انسان حقیقت کو تلاش کرتا رہتا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ حصے کنج کاوی، اور یہ جو تلاش والی حص ہے، یہ کنج کاوی والی جو حص ہے باجانو آمیختہ، یعنی اس کی روح کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی جان کے ساتھ ملی ہوئی فطری چیز ہے اس کے لیے، ان حص آدمی را برمی انگیزہ، یہ حص جو ہے یہ میل فطری جو ہے یہ انسان کو ابھارتی ہے کس طرف؟ تاب اندیشیدن، تاکہ وہ سوچنے لگے کس کے بارے میں؟ دربار درستی یا نادرستی مسائل دینی ہمت گمارت۔ اب یہ جو میل فطری ہے انسان کا، یہ انسان کو ابھارتی ہے کہ دین کے مسائل کی سچائی اور جھوٹ کے بارے میں وہ ہمت کرے۔ میٹنگ ختم ہونے والی ہے، ظاہراً الرٹ ہو گیا، لہذا انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کل گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔